ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ ملک عابد علی اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی بیوی مہرا ان کے ہر دکھ سکھ کی بہترین ساتھی تھی۔ قدرت نے انہیں 4 خوبصورت بچوں سے نوازا تھا۔ پہلے 2 بیٹے احمر اور انس، پھر 2 بیٹیاں انزا اور اقصیٰ تھیں۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دونوں بیٹے برسر روزگار ہو چکے تھے اور عابد صاحب ریٹائرڈ لائف کا مزہ اٹھا رہے تھے۔ بڑی بیٹی انزا کا رشتہ وہ اپنی بہن کے گھر کر چکے تھے، جبکہ اقصیٰ کی کہیں بات نہیں چلی تھی۔ زندگی اسی طرح پرسکون انداز سے چل رہی تھی کہ ایک کار حادثے میں عابد صاحب اور ان کی بیگم چل بسے۔ ان کا چھوٹا سا گھر جیسے آندھیوں کی زد میں آ گیا۔ اب وہ چاروں بہن بھائی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد احمر اور انس ہی اپنی بہنوں کے لیے مضبوط سائباں تھے۔ والدین کی پہلی برسی گزرتے ہی پھپھو نے انزا کو رخصت کرنے کی بات کر ڈالی۔ مہر ہر سمجھدار ماں کی طرح اپنی بیٹی کا خاصا جہیز تیار کر رکھا تھا۔ باقی کی تیاری اقصیٰ نے پھپھو اور خالہ وغیرہ کی مدد سے کر لی تھی۔ یوں ایک دن انزا اپنے پھپھی ساتھ کمیل حسن کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ کمیل آرمی میں میجر تھا۔ شادی کے ابتدائی سال انہوں نے اکٹھے گزارے۔ کمیل کی جہاں پوسٹنگ ہوتی وہ اسے ساتھ لے جاتا۔ 1 سال کے اندر اندر ایمان کی صورت میں ان کے چھوٹے سے خاندان میں اضافہ ہو گیا۔ دونوں بہت خوش تھے۔ کمیل کو اپنی بیوی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اسی دوران پھپھو کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ایمان 2 سال کی ہو گئی تھی۔ کمیل مہینے میں 1-2 بار گھر آتا، جبکہ انزا کو نگر نگر گھومنے کی آزادی کی عادت پڑ چکی تھی، سو گھر میں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ اکثر کمیل سے یہ کہتی کہ وہ اپنے ساتھ اسے بھی لے جائے، مگر وہ اس بات پر ہمیشہ خفا سا ہو جاتا۔ اکثر اس بات پر ان کی ہلکی پھلکی جھڑپ بھی ہو جاتی۔ دیکھو انزا، وہ تمہاری ساس ہی نہیں پھوپھی بھی ہیں۔ تم بیماری کی حالت میں انہیں چھوڑ کر جاؤ گی تو کمیل بھائی کو برا لگے گا، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ اقصیٰ اسے سمجھاتی، مگر خود غرض انزا کو صرف اپنے بارے میں سوچنا آتا تھا۔ کچھ عرصہ قبل جب کمیل آرمی کی طرف سے بیرون ملک گیا تو واپسی پر اسے اچھی خاصی رقم ملی، جسے وہ اپنی ماں کے نام پر جمع کروانا چاہتا تھا، کیونکہ ماں نے اسے ابو کی وفات کے بعد بڑی مشکلات جھیل کر پالا تھا۔ مگر اس بات پر انزا نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور روٹھ کر میکے جا بیٹھی۔ پھپھو نے خود ہی کمیل کو اس بات پر رضامند کیا کہ وہ یہ رقم انزا کے نام پر جمع کروا دے۔ تاہم پھر بھی کمیل نے آدھی رقم اس کے نام پر اور آدھی رقم اپنی ماں کے نام پر جمع کروائی۔ اس کے بعد تو جیسے انزا کو پھپھو سے ضد سی ہو گئی تھی، وہ ہر وقت کمیل سے کہتی کہ وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ اسی دوران ایک عجیب سلسلہ شروع ہو گیا۔ انزا کے موبائل پر کسی انجان آدمی کی کالز اور میسیجز آنے لگے۔ اس کے تو ہاتھ میں ایک مشغلہ آ گیا۔ وہ اس کے میسیجز کا جواب دینے لگی۔ رفتہ رفتہ اس شخص سے بے تکلفی بڑھی تو بات ملاقاتوں تک جا پہنچی۔ عاشر نامی یہ لڑکا شادی شدہ نہیں تھا اور کمیل کی غیر حاضری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انزا اسے اکثر اپنے گھر بلا لیتی۔ اسے احساس نہیں تھا کہ وہ شوہر سے کتنی بڑی خیانت کرتی ہے۔ وہ لڑکا اسے بھڑکانے لگا کہ تم اپنے شوہر کو چھوڑ دو، میں تم سے شادی کروں گا، کبھی بھی تمہیں اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا۔ عاشر کی میٹھی میٹھی باتوں کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر بھائیوں کے گھر آ گئی۔ البتہ اس نے عاشر کو یہ ضرور بتایا تھا کہ وہ ایمان کو نہیں چھوڑے گی۔ عاشر نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، پہلے ہم شادی کر لیں، پھر عدالت کے ذریعے اسے بھی لے لیں گے۔ وہ اسے اپنی محبت کے جال میں جکڑ رہا تھا۔ دوسری طرف انزا کے ماں باپ اور بہن بھائی اس سے پوچھ رہے تھے کہ جب تک تم مجھے نہیں بتاؤ گی کہ تم کمیل سے طلاق کیوں لینا چاہتی ہو، ہم اس معاملے میں تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ پھر جب اقصیٰ نے تمام معاملہ گھر والوں کو بتایا تو جیسے گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ انس تو اسے گھر میں بھی رکھنے کو تیار نہیں تھا، مگر احمر بھائی معاملہ فہم انسان تھے، انہیں اپنی عزت عزیز تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی کو مشکل سے خاموش رہنے کا کہا۔ وہ تو انزا کو دیکھتے ہی نفرت سے منہ پھیر لیتا۔ خاندان بھر کے بزرگ بھی اپنی کوشش کر بیٹھے کہ وہ اپنے گھر چلی جائے،
लेकिन सभी कोशिशें रायगां गईं। और फिर एक दिन कुमैल खुद आ गया। उससे कहने लगा कि खुदा के लिए ऐसा मत करो, अपने आशियाने को अपने हाथों से मत उजाड़ो। मगर इंजा ने किसी की बात न सुनी। बिलाखिर उसकी जिद और हिटरमी से कुमैल की मोहब्बत नफरत में बदल गई। वो उसे छोड़ने पर आमादा था, मगर शर्त ये थी कि वो रकम जो उसने इंजा के नाम पर जमा करवाई थी वो वापस कर दे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी बेटी का हक था, ना कि इंजा जैसी बेवफा औरत का। लेकिन इंजा बज़िद थी कि वो तलाक भी लेगी और अपनी रकम भी अपने ही बैंक में रखेगी। खैर, उसने अपनी मनमानी कर ली और अपने घर से रुखसत होकर आशिर की जिंदगी में आ गई। आशिर जब उसे लेकर अपने घर में दाखिल हुआ तो एक लम्हे को उस घर के कच्चे पक्के सहन और पुराने जमाने के कतार दर कतार बने कमरों को देखकर उसका जी मुक्तर हो गया। मेरे पास जो रकम है मैं उससे प्लॉट खरीद लूंगी, मैं और आशिर मिलकर नया घर बनाएंगे, उसने सोचा। घर में आशिर के माँ बाप और 4 अदद बहन भाइयों ने उसका इस्तकबाल किया। जानते थे कि मोटी आसामी है, सो खूब आओ भगत की गई। जल्द ही वो भी उनसे घुल मिल गई। आशिर तो था ही उसका दीवाना, मगर चारों देवर भी भाभी भाभी करते न थकते। इन्हीं खुशियों में 2 माह गुजर गए। जब मोहब्बत का खुमार कुछ कम हुआ तो उसे सबसे पहले ईमान की याद आई। न जाने फुप्पो उसे किस तरह रखती होंगी। तरह तरह की सोचें उसके दिल को बेकरार कर रही थी और वो आशिर से कह रही थी कि हमें ईमान के लिए कोशिश करनी चाहिए, जबकि आशिर अभी शादी एंजॉय करने के मूड में था। इसी दौरान उसके सास ससुर ने आशिर की मदद से कमाल महारत से एक बड़ी रकम उससे हासिल कर ली, जिससे घर का नक्शा ही बदल गया। नया किचन, नया बाथरूम और सहन में मार्बल लगवा लिया, जबकि कमरे भी आरास्ता कर लिए। अरे भाई, अलग प्लॉट क्यों लेना है, ये घर तुम्हारा ही तो है, आखिर इसमें तुम्हारा पैसा लगा है ना, सास पिचकारती। और क्या, हम अपनी प्यारी सी भाभी को इस घर से जाने देंगे क्या? देवर भी लाड करते। ये सब देखकर वो सोचती कि उसने दूसरी शादी करने का क्या खूब फैसला किया था। वो खुद भी 100 कश्तियां जलाकर आई थी, सो उसकी कोशिश होती कि वो सबका ख्याल करे। उसके देवर उससे जितनी रकम मांगते वो बिला हिलो हुज्जत उनके हाथ पर रख देती। इस तरह अब उसके पास बहुत कम रकम बची थी, सो वो कुछ मोहतात हो गई। जैसे ही उसने ये एहतियात बरतना शुरू की, सबके रवैये तेजी से बदलने लगे, जबकि आशिर भी उखड़ा उखड़ा रहने लगा। उसे खतरे की बू आ रही थी। अगर मैं माँ बन जाऊं तो शायद मेरा रिश्ता इस घर से मजबूत हो जाए। उसने एक नई सोच सोची। काफी अरसा हो गया था उसे आशिर की जिंदगी में आए हुए, मगर अभी तक उम्मीद के कोई आसार नहीं थे। आखिर उसने आशिर को रजामंद किया। एक लेडी डॉक्टर से चेकअप करवाया। उसके कुछ टेस्ट हुए। क्या इससे पहले आपकी कोई औलाद हुई है? डॉक्टर ने पूछा। जी हाँ, बेटी हुई थी। फिर डॉक्टर ने उसे बताया कि अब तुम दोबारा माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर ने की ये बात सुनकर उसके तो सर पर आसमान गिर पड़ा। वो घर आकर मुसलसल रोती रही। आशिर उसके रोने से चिढ़ गया था। जब रब ने औलाद दी थी तो उसे तो ठोकर मार कर आ गई थी। सास पर से माँ का खोल मुकम्मल तौर पर उतर चुका था। देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैंने आप लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, आप मुझे ही ताने दे रहे हैं। जरा इस घर की हालत देख लें, ये सिला दे रहे हैं आप। वो रोते हुए बोली। अरे सुनते हो तुम, इसकी जुबान भी चालू हो गई है, बाहर निकाल करो इसे। सास साहिबा ने जो सूर फूंका तो आशिर समेत सब भाई कोनों खुदरों से निकल आए। अरे आशिर बेटा, जब ये पहले शौहर को छोड़कर भाग आई है तो भला तेरा क्या साथ देगी? कल को नया यार बना लेगी। बकवास बंद करो घटिया औरत, डायन कहेंगी। इंसा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। डायन तू है। सास ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। उसके देवर भी आशिर के साथ माँ के साथ मिल गए। चल निकल, दफा हो जा यहाँ से। आशिर, उसका दीवाना, उसका महबूब शौहर, उसे घसीटा हुआ दरवाजे तक ले गया। नहीं नहीं, खुदा के लिए मुझे मत छोड़ो, कहाँ जाऊंगी मैं, मुझ पर रहम करो। वो आशिर के कदमों से लिपट गई। छोड़ मुझे। आशिर ने झटके से खुद को छुड़ाया, उसे गली में धकेल दिया, साथ ही तलाक दे दी। आशिर ने 3 बोल कहकर उसे ये भी कह दिया कि तुम्हें तो तलाक़ें लेने का शौक है। वो रोती चिल्लाती रही, दरवाजा पीटती रही, मगर दूसरी तरफ मुकम्मल सन्नाटा था। उसके इर्द गिर्द मोहल्ले वालों का हुजूम बढ़ने लगा। मुख्तलिफ आवाजें आ रही थीं। अल्फाज थे कि जो उसकी रूह को छलनी कर रहे थे। वो रोती बिलखती वहां से चली आई। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। अक्सा ने चूल्हे की आंच मध्यम की
اور باہر کی جانب بڑھی۔ بہن کی دردناک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ انسا! اس نے تڑپ کر دروازہ کھولا اور شدت غم سے پتھر ہو گئی۔ سوجی ہوئی آنکھیں، نیلوں سے بھرا چہرہ، کٹے پھٹے ہونٹ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ انسا کی خود غرضی نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا۔ اس نے اولاد جیسی نعمت کو ٹھکرایا تو خدا نے اسے بھی ماں بننے کے حق سے محروم کر دیا۔ بھائیوں نے بھی اسے گھر سے جانے کا کہہ دیا تھا، مگر میں کہاں جاؤں گی؟ اقصیٰ کا جملہ سن کر وہ اچھل پڑی۔ میں مجبور ہوں انسا، تمہارے جانے کے بعد احمد بھیا اور اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جس روز میں تم سے کوئی رابطہ کروں گی میں ان کا مرا ہوا منہ، خدا نہ خواستہ احمد بھیا تو خیر پھر بھی سمجھدار ہیں، مگر انس کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، وہ بے حد جذباتی ہے، تمہیں اپنے بھائیوں کا واسطہ پلیز چلی جاؤ۔ اور وہ بوجھل قدموں سے باہر نکل گئی۔ اسے اپنی منزل کا پتہ نہیں تھا، منزل تو اس نے خود کھوئی تھی۔ اس کے چہرے پر اس کے آنسو رواں تھے۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ خود کو لان تان کرے یا اس عاشر کو جس نے اسے صحیح راستے سے بہکایا تھا، لیکن سب سے زیادہ قصوروار تو وہ خود تھی، اپنی مجرم خود تھی، پھر کسے کوستی اور کسے لان تان کرتی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔